السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دروس تجوید کے سبق نمبر 33 میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے 14 لمحہ کو شروع کیا ہوا ہے، جس میں سے ہم نے 4 فائدے بیان کر لیے تھے، کیونکہ 14ویں لمحہ میں مصنف رحمہ اللہ نے چند فوائد متفرقہ کو بیان کیا تھا۔ آج ہم 5واں فائدہ بیان کریں گے، جس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے سکتہ کو بیان کیا ہے۔ سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر سانس توڑے آواز کو توڑ دینا، یعنی سانس لیے بغیر آواز کو جب ہم توڑ دیں گے تو وہ ہمارا سکتہ کہلائے گا۔ روایت حفص کے اندر 4 مواقع ایسے ہیں جن میں سکتہ کرنا واجب ہے، اور وہ 4 مواقع یہ ہیں: عوجا سورۃ کہف میں اس کے الف پر، من مرقدنا سورہ یاسین میں اس کے الف پر، اور سورۃ قیامہ میں وقیل من کے نون پر، اور سورۃ مطففین میں بل رانا کے لام پر۔ ان 4 مواقع میں روایت حفص کے مطابق سکتہ کرنا ضروری ہے، یعنی واجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکتہ وقف کا حکم رکھے گا یا وصل کا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ سکتہ بعض حالات میں وقف کا حکم رکھتا ہے اور بعض حالات میں وصل کا حکم رکھتا ہے۔ وقف کا حکم کیسے رکھتا ہے سکتہ؟ وہ ایسے کہ جس طرح وقف میں کلمہ کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اسی طرح سکتہ میں بھی کلمہ کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ جس طرح وقف میں 2 زبر کا تنوین الف سے بدل جاتا ہے، اسی طرح سکتہ میں بھی 2 زبر کا تنوین الف سے بدل جائے گا۔ سکتہ واصل کا حکم اس طرح رکھتا ہے کہ جس طرح وصل میں کلمہ کے آخری حرف پر سانس نہیں لیا جاتا، اسی طرح سکتہ میں بھی کلمہ کے آخری حرف پر سانس نہیں لیا جائے گا۔ اب سکتہ وقف میں ہوگا یا وصل میں ہوگا؟ سکتہ وصل کی حالت میں ہوگا، وقف کی حالت میں نہیں۔ اس کے علاوہ روایت حفص میں 4 موقع اور بھی ہیں جن میں سکتہ کرنا جائز ہے، واجب نہیں۔ وہ 4 موقع یہ ہیں: غلمنا انفسنا کے الف پر سورۃ اعراف کے اندر، اسی طرح سورۃ اعراف کے اندر ہی دوسرا کلمہ ہے اولم یتفقہوا کے واو پر، سورہ یوسف کے اندر ہے یوسف اعرض عن ھذا کے الف پر، اور سورۃ قصص میں یصدر الرعاء کے حمزہ پر۔ ان 4 مواقع کے اندر سکتہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ ان 4 موقعوں میں وقف کریں یا سکتہ کریں دونوں صحیح ہیں۔ اگر وقف کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر وصل کریں گے تو سکتہ کرنا ضروری ہوگا، لیکن وقف کرنا ان مواقع میں اولا ہے۔ آگے ایک اور چیز مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ پیش اور زیر کو ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ پیش اور زیر کو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معروف ادا کیا جائے، کہ اگر زیر کو کھینچا جائے تو یا مدہ معروف پیدا ہو جائے، اور اگر پیش کو کھینچا جائے تو وہ مدہ معروف پیدا ہو جائے۔ جیسے للہ کی اگر ہا کو ہم کھینچیں تو یہ للہ ہو جائے، اور الحمدو کی اگر دال کو ہم کھینچیں تو یہ الحمدو بن جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ایسے پڑھنا نہیں ہے۔ ایسے ہی آگے 7واں فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔